السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 5، سوال نمبر 7، مختصر سوالات و جوابات۔ قوم اور قومیت کا فرق واضح کیجیے۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی قوم اور قومیت میں فرق۔ قومیت لوگوں میں پایا جانے والا جذبہ یا احساس ہے جس کی بنا پر وہ متحد ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قوم افراد کا مجموعہ ہے جو قومیت کی بنیاد پر متحد ہو کر آزاد اور خود مختار ریاست قائم کرتے ہیں یا آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس طرح قوم قومیت سے اگلی منزل ہے۔ قوم کی بنیادی قومیت پر ہے۔ قومیت کے بغیر قوم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قومیت ایک روح کی مانند ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور قوم ایک جسم کی طرح ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کی تخلیق مسلم قومیت کی مرہون منت ہے۔ اس طرح اسلام اور پاکستان آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم کا روح کے ساتھ ہے۔ جنوبی ایشیا میں اگر مسلم قومیت کی تشکیل نہ ہوتی تو پاکستان کا قیام بھی عمل میں نہ آتا۔ سوال نمبر 8، اسلام کا تصور ملت کیا ہے؟ جواب، ہیڈنگ آئے گی اسلام کا تصور ملت یا مسلم امہ۔ جواب لکھا جائے گا، اسلام میں ملت کی بنیادی نسل قومیت، علاقیات، پیشے، خونی رشتے یا خصوصی مفادات ان میں سے کسی پر قائم نہیں ہے، بلکہ اسلامی ملت کی بنیاد وہ اصول ہیں جو اللہ کی مرضی کے اتباع، اس کے قانون کی اطاعت اور اس کے عہد کی پابند پر منحصر ہیں۔ مختصراً یہ کہ ملت اسلامیہ اسی وقت موجود رہ سکتی ہے جب اسلام اس کو غذا فراہم کرے اور اس کی پرورش و نگہبانی کرتا رہے۔ اس کے برعکس مغربی قومیت کا تصور رنگ، نسل، زبان اور وطن پر ہے۔ رنگ، نسل اور زبان کے اختلافات نے قوموں میں نہ ختم ہونے والی تفریق اور زبردست دشمنی پیدا کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اور انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے اور دنیا میں پائیدار اور مستحکم امن و خواب بن کر رہ گیا ہے۔ 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں اور تیسری کے خطرات دنیا پر منڈلا رہی ہیں۔ اس طرح اسلامی تصور ملت مغربی قومیت کے تصور کی طرح تنگ نظر پر مبنی نہیں۔ ملت اسلامیہ کے افراد مختلف زبانیں بولنے اور مختلف رسم و رواج رکھنے کے باوجود اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک ملت ہے۔ اگر کوئی فرد اسلام کو بحیثیت عقیدے اور نظریے کے قبول کر لے تو ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلام سے منکر ہو جائے تو وہ فوراً اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام میں 2 ہی ملتوں کا تصور ملتا ہے، ایک ملت اسلامیہ اور دوسری ملت کفار جس نے خدائی احکام سے انکار کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، ریفرنس میں لکھا جائے گا سورہ تغابن۔ مختصر سوالات یہاں ختم ہوئے۔ تفصیلی سوالات و جواب۔ پہلا سوال، خاندان کے وظائف تفصیل سے بیان کریں۔ جواب آئے گا، ہیڈنگ لکھی جائے گی خاندان کے وظائف۔ خاندان بنیادی معاشرتی ادارہ ہے جو بیک وقت کئی اہم وظائف کی ادائیگی کرتا ہے، اور خاندان کی بیشتر وظائف کو کوئی دوسرا ادارہ بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ اس اعتبار سے خاندان کو دیگر قدرتی اداروں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاندان کے اہم مقاصد اور وظائف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی ہیڈنگ آئے گی افزائش نسل۔ خاندان کا اولین مقصد افزائش نسل اور نسل انسانی کی بقا ہے۔ ایسے کنبے جو افزائش نسل کا کام انجام نہیں دے پاتے انہیں سماجی طور پر ناکام سمجھا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، بچوں کی پرورش اور نگہداشت۔ خاندان بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اولاد سے محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ بچوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ اشتراک کے معاشرے میں والدین کی ذمہ داری کچھ کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عورتیں اور مرد دونوں ریاست کے لیے کام کرتے ہیں اور ریاست بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، ثقافتی ورثے کی منتقلی۔ خاندان ہی کی بدولت معاشرہ، رسم و رواج اور روایات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ابتدائی ماحول کو اپنا ثقافتی ورثہ سمجھتا ہے اور بڑا ہو کر اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے آنے والی نسل کو منتقل کرتا ہے۔ آج ہماری سماجی زندگی میں اخلاقی اقدار کے فقدان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ خاندانی زندگی کے قدیم روایات کے ساتھ ہمارا والہانہ لگاؤ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، تعلیم و تربیت۔ خاندان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری دو طرح سے پوری کی جانی چاہیے۔ ایک تو گھر پر بچے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ اس کی بہتر تربیت ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو اچھے تعلیمی اداروں میں بھیجا جائے تاکہ وہ سماجی برائیوں سے بچتے ہوئے معاشرے کا مفید رکن بن سکے۔ ہیڈنگ نمبر 5، معاشی کفالت۔ خاندان ایک سماجی ادارہ ہی نہیں بلکہ معاشی ضروریات کی کفالت کا ذمہ دار بھی ہے۔ خاندان کے تمام افراد اپنی روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اپنے محدود وسائل کی بروئے کار لا کر مزید وسائل پیدا کرنے کی ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ مشرقی معاشرے میں معاشی کفالت کی ذمہ داری مغربی معاشرے کی نسبت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، بلند اوصاف۔ خاندان ہی کی بدولت بچے میں بلند اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، قربانی اور ہمدردی اور تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وہ صفات عالیہ ہیں جن پر مضبوط اور مستحکم معاشرے کی بنیاد قائم ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ خاندان کے بغیر بچے میں نظم و ضبط کی تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، خواہشات کی تسکین۔ ایک خاندان میں جب والدین خوراک، لباس، مکان اور دیگر ضروریات سے زندگی پورا کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں تو بچہ والدین کی اس کوشش سے اثر پذیر ہوتا ہے، اور بچہ جب خود جوان ہو کر کمانے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو والدین کی خدمت اس پر بوجھ نہیں بنتی بلکہ اسے ایک مقدس فرض سمجھا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8، حفاظت۔ ایک خاندان کے افراد اپنے آپ کو خاندان میں رہنے کی وجہ سے ہر طرح سے محفوظ پاتے ہیں، اور اراکین خاندان کی حفاظت خاندان کے فرائض میں شامل ہے۔ بچوں کی پرورش، بزرگوں کی خدمت، بے روزگاروں کی مدد اور بیماروں کا علاج و معالجہ خاندان کے فرائض میں شامل ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9، مذہبی تعلیم۔ خاندان بچوں کو مذہبی تعلیم دلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بچوں کو خدا، مذہبی عقائد و رسوم، نیکی اور بدی، حلال اور حرام، انصاف اور ظلم کے بارے میں ابتدائی معلومات خاندان ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 10، انتظامی تربیت۔ خاندان انتظامی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جس کا سربراہ والدین ہوتا ہے، اور بچہ ابتدائی انتظامی تربیت اپنے والدین ہی سے حاصل کرتا ہے۔ ملکی قوانین کی پابندی بھی خاندان کی تربیت کی مرہون منت ہے۔ خاندان کی مثال ایک چھوٹی سی ریاست کی مانند ہے جس میں اقتدار اعلیٰ والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حکومت کی باگ و دوڑ والدہ کے ہاتھ میں، اور بچوں کی حیثیت رعایا کی ہوتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 11، باہمی تعلقات کی بنیاد۔ خاندان ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات فراہم کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ خاندان ہی کی بدولت لوگ آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد بھی خاندان ہی کی مرہون منت ہے۔ ہیڈنگ نمبر 12، تفریحی سہولتیں۔ خاندان اپنے افراد کے لیے تفریح کی سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ گھر میں کھیلوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈ، VCR وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاندان کے افراد گھر سے باہر اہم تاریخی مقامات یا سمندر کے کنارے وغیرہ بھی تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 13، شادی بیاہ۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے موزوں رشتے تلاش کرنا اور شادی بیاہ کے انتظامات کرنا بھی خاندان کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس سلسلے میں والدین کو لڑکے اور لڑکیوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 2، معاشرے کے فرائض تفصیل سے بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی معاشرے کی تعریف آپ کو مختصر سوالات و جواب میں بتا دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر ہم سے معاشرے کے فرائض جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہیڈنگ آئے گی معاشرے کے فرائض، جس میں پہلا آئے گا افراد کا اجتماع۔ ایک اکیلا فرد معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ افراد ہوں اور ایک طویل عرصے تک اکٹھے رہ رہے ہوں۔ ان میں باہمی اتحاد، یگانگت اور باہمی ربط جیسی صفات موجود ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 2، مشترکہ مقاصد۔ افراد کا کوئی گروہ معاشرہ نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرے کا ارتقاء اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد کے سامنے کچھ مشترکہ مقاصد ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 3، رسم و رواج میں یکسانیت۔ ایک معاشرے کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بعض رسم و رواج میں یکسانیت ہو اور وہ یہ رسم و رواج مل کر سر انجام دیتے ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 4، ذہنی ہم آہنگی۔ ایک معاشرے کے افراد میں ذہنی ہم آہنگی کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہی وہ شے ہے جس پر معاشرے کی مضبوط
عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ویسے معاشرے میں مختلف عقائد اور خیالات کے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5 رکنیت۔ ہر معاشرے کی رکنیت اختیاری ہوتی ہے۔ کوئی فرد ایک معاشرے کی رکنیت چھوڑ کر دوسرے معاشرے کی رکنیت بھی اختیار کر سکتا ہے، البتہ کسی معاشرے کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6 مساوات اور آزادی۔ معاشرے کی بنیاد باہمی تعاون اور مساوات پر استوار ہوتی ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو مساوی رکنیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر فرد خواہ وہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، یکساں طور پر معاشرتی ترقی کا حصہ دار ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہر فرد کو فکر و عمل کی آزادی ہوتی ہے اور افراد کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7 تعلق یا رشتہ۔ ایک معاشرے میں بسنے والوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ رشتہ یا تعلق دشمنی کا ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر افراد کے آپس میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 8 یکساں مواقع۔ معاشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا قیام کسی گروہ یا طبقے کی فلاح و بہبود یا ترقی کے لیے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہر فرد کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ خراب معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 11 فطری ادارہ۔ معاشرہ ایک فطری ادارہ ہے اور اس میں بغیر فرد کی صحیح نشو و نما ممکن نہیں۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان کسی نہ کسی معاشرے کا رکن ضرور ہوتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 10 ہمگیر ادارہ۔ معاشرہ ایک ہمگیر ادارہ ہے جو افراد کی معاشرتی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہوتا ہے، جبکہ دیگر ادارے افراد کی زندگی کے کسی مخصوص شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 11 باہمی تعلقات کا شعور۔ معاشرہ افراد کو باہمی تعلقات قائم کرنے کا شعور عطا کرتا ہے اور افراد کے ان تعلقات کو معاشرتی تعلقات کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان معاشرے کے بغیر رہ سکتا ہے تو بقول ارسطو (اوپن) وہ حیوان ہے یا دیوتا (کلوز). ہیڈنگ نمبر 12 جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد۔ معاشرہ جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ معاشرے کے حدود ایک گاؤں سے لے کر ساری دنیا تک وسیع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اسلامی معاشرہ عالمگیر ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمان ایک معاشرے کے فرد ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 13 تغیر پذیری۔ کوئی بھی معاشرہ ساکن یا جامد نہیں ہوتا۔ انسانی سوچ اور نقطۂ نظر بدلنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی تغیر پذیری کا عمل جاری رہتا ہے۔ بقول اقبال شعر لکھا جائے گا: سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ہیڈنگ نمبر 14 طبعی ماحول سے مطابقت۔ معاشرے کے تمام افراد کو اپنے طبعی اور جغرافیائی ماحول سے مطابقت کرنی پڑتی ہے۔ معاشرے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مخصوص ماحول کے مطابق اپنے ارکان کی تمام بنیادی ادارے کی ضروریات پوری کرے۔